بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 7 مئی اور دن ہے بدھ کا. آج کے دن کا یہ میرا پہلا ولاگ ہے. گزشتہ رات بھارت نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر 6 مقامات پہ 24 حملے کیے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ 6 مقامات ہیں اور 24 حملے ہیں. بھارت کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پہلے ذرا سنیے. DGISPR نے یہ بتایا کہ پاکستان پہ 6 مقامات 24 حملے کیے گئے، جن میں 8 پاکستانی شہید ہوئے اور 35 زخمی ہوئے. بھارت نے جواز بنایا پہلگام کے واقعے کو، جس کے بارے میں پاکستان نے اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، چین، روس، یہاں تک کہ ایران، سب کو یہ کہا کہ آپ ثالثی کریں. برطانیہ کو کہا کہ آپ ثالثی کریں اور آپ تحقیقات کروائیں کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے یا نہیں. لیکن مودی سرکار، ان کے بھوت سوار ہے جنگ کا، اس لیے انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا اور تمام پیشکشیں ٹھکرا دیں. سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایجنڈے پر سر فہرست رہا. اس طریقے سے پاکستان کو پہلے سے علم تھا اور یہ خبریں آ رہی تھیں. میں نے بھی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ 2 مقامات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. ایک مولانا مسعود اظہر اور دوسرا حافظ سعید صاحب، ایک بہاولپور اور ایک مرید کے. یہ 2 مقامات تھے جن کو بھارت نشانہ بنانا چاہتا تھا. تو DGISPR نے یہ بتایا کہ 6 مقامات پر 24 حملے کیے گئے، 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 زخمی ہوئے. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا. یہاں 4 حملے ہوئے، 5 بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، جن میں ایک 3 سالہ بچی بھی شامل ہے. 2 مرد اور 2 خواتین بھی شہید ہوئے اور 31 زخمی ہوئے. اور یہاں ایک مسجد کو نقصان پہنچا اور شہری آبادی میں 4 کوارٹرز کو نقصان پہنچایا گیا، جہاں عام لوگ رہائش پذیر تھے. اور DGISPR نے کہا کہ مظفر آباد میں شاہی والا نالہ میں مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا اور یہاں دشمن کی طرف سے 7 حملے کیے گئے. اس میں ایک بچی زخمی اور ایک مسجد شہید ہوئی. دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ مرید کے میں مسجد القرا کو نشانہ بنایا گیا. 4 حملے کیے گئے، ایک شہری شہید اور دوسرا زخمی ہوا. 2 لوگ یہاں لاپتہ ہو گئے، مسجد شہید ہو گئی. اطراف میں غریب لوگوں کے کوارٹر کو نقصان پہنچا. اور DGISPR نے پھر ایک اور بتایا کہ سیالکوٹ کے شمال میں گاؤں کوٹلی لوہارا میں 2 حملے کیے گئے اور ایک گولہ پھٹا نہیں اور ایک گولہ کھلے کھیت میں گرا. یہاں کوئی نقصان نہیں ہوا. آخری مقام شکرگڑھ، وہاں پہ بھی جہاں 2 حملے کیے گئے نقصان نہیں ہوا، تاہم ایک ڈسپینسری کو معمولی نقصان پہنچا. اور اس بزدلانہ کارروائی کا جواب پاکستان کی طرف سے بھرپور طریقے سے دیا گیا. اور DGISPR نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پہ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو لے جایا گیا تھا اور ساری الزامات کا جواب خود میڈیا نے دیکھا تھا. اور وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی کالعدم تنظیم کا کوئی دفتر نہیں تھا. اسی طریقے انہوں نے کہا کہ اب ہم تمام میڈیا کو لے کے جائیں گے ان علاقوں میں جہاں پہ بھارت نے بربریت دکھائی ہے اور عالمی قوانین کا مذاق اڑایا ہے، اور بھارت کی اس ننگی جارحیت کو ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے. دوسری جانب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ بھارت نے اس سارے معاملے کو آپریشن سندور کا نام دیا. اور بھارت کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ آپریشن سندور میں ہم نے مختلف 9 مقامات کو نشانہ بنایا. 6 کے بجائے انہوں نے 9 مقامات کا دعویٰ کیا. اور 9 مقامات میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جیش محمد اور لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے جو ٹھکانوں کو اور ان کے ٹریننگ سینٹرز کو نشانہ بنایا. جبکہ جیسا کہ DGISPR نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری مساجد تھیں جن کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. اس طریقے سے جو آپریشن سندور بھارت کی وزارت دفاع سے کہا گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے صرف سویلین کو نشانہ بنایا ہے اور ہم نے پہلگام واقعے کا بدلہ لے لیا ہے. یہ بات کی. اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان کی سائٹ سے خبریں آنا شروع ہوئیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل رات
पाक फिजाइया और इंडियन फिजाइया में एक खूनी लड़ाई लड़ी गई है और दो बदू लड़ाई लड़ी गई है, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी बेशुमार लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया और एक कामयाब ऑपरेशन किया। इस कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में जो ब्लूमबर्ग को बताया वजीर दिफा ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिरा दिए और एक ड्रोन गिराया, यानी कि टोटल 6 का नुकसान। और उसमें यह भी कहा गया कि उसमें हमने भारतीय फौजियों को कैदी भी बनाया है, यह भी वजीर दिफा ने ब्लूमबर्ग को बताया। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि इन तैयारों में जो 5 तैयारे गिराए गए उनमें 3 राफेल हैं, एक MiG-29 है और एक Su-30 शामिल है। इसके अलावा पाक फिजाइया ने एक ड्रोन भी मार गिराया और इसके अलावा LOC पर दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें भी तबाह की। और ये वाक़या है कि पाकिस्तान ने फिर मिसाइलों की बारिश की भारत पे और भारतीय सरकार पे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अंबाला एयरबेस को तबाह किया और इसके साथ साथ श्रीनगर एयरबेस को तबाह किया, पठानकोट के एयरपोर्ट को तबाह किया, और फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की हेडक्वार्टर ऑफ 5 पंजाब इसको तबाह किया। फिर बीकानेर पे एक हमला किया और बीकानेर पे फौजी डिपो को तबाह किया। इसके साथ साथ जो स्क्वाड्रन बीकानेर का जो मैंने आपको बताया, बीकानेर भावलपुर की दूसरी साइड पे है, भावलपुर की दूसरी साइड पे बीकानेर, उसको निशाना बनाया और वहां पे भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। और इस सिलसिले में अगली जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8 एरियाज को निशाना बनाया और 8 से ज़्यादा निशाना बनाया और वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह किया। और इसमें मुख्तलिफ जो है कारगिल भी शामिल है, लेह भी शामिल है, अखनूर भी शामिल है और कुछ और मुकामात भी शामिल हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने निशाना बनाया और कामयाबी से हदफ को टारगेट किया। इसके साथ साथ जी LOC पर पाकिस्तान की फ़ौज ने मिसाइलों से हमला किया, दुनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्टें थी उनको उड़ाया। और ये सारी सूरत हाल कल होती रही मुजफ्फराबाद, बाग, मुरीद के, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो मैदान जंग और आग उगलता रहा सारी रात। ये सिचुएशन रही। और उसके बाद भी भारत की अपने मीडिया ने इस बात की तस्दीक की कि हमारा जो तैयारे हैं वो गिराए गए हैं और हमारे पायलट जो हैं वो लापता हैं। और अब इस लड़ाई को मोदी की एक हमाकत करार दिया जा रहा है कि ये मोदी की हमाकत है। इसके फौरन बाद एक और वाक़या होता है, और जब उनको अंदाज़ा नहीं था कि सिचुएशन इस तरीके से हो जाएगी और इस तरीके से डेवलप होगी और पाकिस्तान का रद्द अमल इस कदर शदीद होगा, तो उसके बाद सिचुएशन जो है काफ़ी उनके लिए तकलीफ देती। नरेंद्र मोदी और भारतीय हुक्काम ने उसके बाद राब्ता किया अमेरिका से और अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि मैं कल इस दौरान मैंने भारत के ज़राए अबलाग को, भारत के मीडिया टेलीविज़न चैनल्स को बहुत ऑब्ज़र्व किया और वो मुसलसल शोर गुगा कर रहे थे और वावेला कर रहे थे। और उन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे और जब हमने फ़िज़ाई हमले किए और उनके फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, तो भारतीय मीडिया का जो चीखो पुकार थी, उनका रोना धोना था, वो दीदनी था। और वाक़तन उन्हें पता चल रहा था कि वो जज्बाती होकर सब कुछ ही अपना पेट नंगा कर रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिर DG ISI और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बात की और उनको बताया नरेंद्र मोदी भारतीय हुक्काम, उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमारी अब जंग बंदी करवा दें, क्योंकि हमने बदला लेना था, ले लिया, और उसकी तरफ अब पाकिस्तान को रोकें कि वो कोई मज़ीद कार्रवाई ना करे। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो अपना भरपूर जवाब दे चुका था और भारत को भारत की सरजमीन पर जवाब दे चुका था, जिसका काफ़ी जो शवाहिद है वो भारतीय मीडिया से भी मिलते हैं। और पहले से पाकिस्तान को इस बात का इल्म था कि भारत जो है वो जैश मोहम्मद भावलपुर को निशाना बनाएगा और हाफिज सईद साहब के
پیچھے تو وہ بہت پہلے سے پڑا ہوا ہے اور ان کو بھی وہ نشانہ بنائے گا، اس لیے ان کو بہت اچھی طرح آزاد تھا۔ اور اب یہ حملہ کامیاب کیسے ہوا، یہ ایک کوشچن ہے کہ ہم میزائل حملے کو کیوں نہیں روک سکے۔ اس سے پہلے جی ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو بھارت کے شروع ہوگا ہے، اس کے بعد پھر کل ایک کام ہوا جی، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں کل ایک بریفنگ تھی، اور اس آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں جو بریف کیا گیا اس کا جو پرتو ہے وہ ہمیں نظر آ گیا، جو بھارت کا حملہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ہماری فورسز کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ بھارت یہ کارروائی کرے گا، کیونکہ میں نے بھی 3 دن پہلے یہ بات بتا دی تھی، اور کل بھی مجھے کچھ مختلف سورسز سے یہ پتہ چلا کہ بھارت جو ہے وہ ڈرل کے نام پہ، سول ڈیفنس کے نام پہ وہاں پہ ایک ٹریننگ کروا رہا ہے پورے عوام کی، اور ڈپٹی کمشنرز کو بھی کل روکا ہوا تھا۔ تو جو ٹریننگ کروائی گئی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اس ٹریننگ میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے، اگر جنگ طویل ہوتی ہے، گھمبیر ہوتی ہے، یا شہروں پہ حملے ہوتے ہیں تو آپ نے بچنا کیسے ہے، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی، ہمارے بھی سول ڈیفنس کے ادارے ہیں، ان کو بھی یہ بتانا چاہیے، جبکہ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ جو اطلاع ہے یہ ٹریننگ کی، یہ اس کو ذرا تھوڑا سا آگے جا کے سوچنا چاہیے، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے وہاں پہ بنکر کھودے جا رہے ہیں، اور بنکرز میں شہریوں کو محفوظ پناہ میں پہنچنے کی اور رہنے کی جو تربیت دی جا رہی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ بھارت کے عزائم تھوڑے سے زیادہ خطرناک، تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت نے پانی بند کیا اور پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ یہ جنگ ہے اور اب ہم اس کا جواب لیں گے۔ اور جو اس ساری لڑائی میں ایک فائدہ ضرور ہوگا جی، اور وہ یہ ہے کہ اس توقع کی جانی چاہیے کہ اس لڑائی میں پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب کو چاہیے کہ اب چونکہ حالت جنگ میں ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسی رہنماؤں کو، قیدیوں کو، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے۔ جتنے بھی پاکستانیوں پہ اس دوران پچھلے 2.5 سال 3 سال سے جو جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ اس مشکل گھڑی میں تمام کے تمام جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے آگے بڑھ سکیں۔ یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، اور اب مودی جو ہے وہ اپنی ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنستا اور دھنستا جا رہا ہے، کیونکہ مودی کو اپنے اندر سے بھی، بھارت کے اندر سے بھی سپورٹ نہیں مل رہی۔ اور یہ میرے سامنے آ گئے ہیں جی کہ اب جو فوٹیج بھی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ کس طریقے سے اور اس طریقے سے جی پاک فوج کے جوانوں نے گشت شروع کر دیا ہے شہروں میں۔ تو ایمرجنسی ملک بھر میں نافذ کر دی گئی ہے، اور تمام ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی حدود مکمل طور پر بند رہے گی۔ تمام جو فلائٹس ہیں سول، تمام ایئرپورٹس جو ہیں وہ سول استعمال کے لیے بند رہیں گے۔ یہ اہم اقدامات کیے گئے ہیں، اور باقی مختلف اضلاع میں، شہروں میں سائرن بجا کر، اور چھپنا کیسے ہے، جب سائرن بجے گا تو کرنا کیا ہے، یہ بھی انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ لاؤڈ سپیکرز پہ کل ساری رات اعلانات ہوتے رہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔